دین آج کا ہمارا ٹاپک ہے واولز اور لیسن نمبر 12۔ واولز شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا واولز کا تعارف حاصل کرتے ہیں تاکہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ زبان خیالات اور محسوسات کے اظہار کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس اظہار کو اشاروں اور آواز کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس طریقہ کار کو باڈی لینگویج کہا جاتا ہے جو مکمل طور پر اظہار کا ذریعہ نہیں ہو سکتی، لیکن اشاروں کے ساتھ ساتھ آواز کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ آواز کے بغیر اشاروں کی زبان بھی سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثلا کسی ملک شہر میں زبان سے ناواقفیت ہونے کی وجہ سے اشاروں کے ساتھ ساتھ آواز کا بھی سہارا لیں گے تاکہ اپنی بات سمجھا سکیں۔ یا ایک اور مثال میں دیکھتے ہیں کہ بچے کی خوشی یا تکلیف کا اندازہ اس کے اشاروں اور آواز کے اظہار سے لگایا جاتا ہے، اور یہ عمل اس کے اعتبار سے الفاظ کہلاتے ہیں۔ ہر لفظ اسٹروک اور آواز پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر لفظ بامعنی الفاظ کے ساتھ ادا ہوگا۔ اگر آواز بامعنی نہیں ہوگی تو لفظ بھی بامعنی نہیں ہو سکتا۔ لفظ میں اسٹروک ہوں گے اور ایک لفظ میں کئی اسٹروک بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ واولز ہوں گے اور اسی طرح ایک لفظ میں کئی واولز بھی ہو سکتے ہیں، مگر کوئی بھی لفظ بغیر واول کے ادا نہیں ہو سکتا۔ انگلش میں الفاظ سپیلنگ کی بنیاد پر لکھے جاتے ہیں، جبکہ شارٹ ہینڈ میں الفاظ آواز کی بنیاد پر لکھے جاتے ہیں۔ وجہ مثلا ٹیلی فون، اگر ہم اس کو الگ کریں تو ٹیلی سے مراد ہوتا ہے ڈسٹینس اور فون سے مراد ہوتا ہے ساؤنڈ۔ دوسرا لفظ ہے ٹیلی گراف۔ اگر ٹیلی کو دیکھیں تو ڈسٹینس اور گراف کا مطلب رائٹنگ، اور اگر ہم ٹیلی دونوں کو omit کر دیں اور اس میں سے فون اور گراف کو اٹھا لیں تو یہ آ جاتا ہے ساؤنڈ رائٹنگ، جسے ہم فونوگرافی کہتے ہیں، کہ آواز کو لکھنا۔ اس عمل کو شارٹ ہینڈ کہا جاتا ہے۔ واولز ایسی آواز جو بغیر کسی مدد کے پیدا کی جاتی ہیں۔ عام طور پر شارٹ ہینڈ میں واول سے مراد اسٹروک کی لائنوں کے درمیان چہل قدمی کو کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہر اسٹروک کے دو حصے ہوتے ہیں، اسٹروک سے پہلے اور اسٹروک کے بعد۔ یہ جو اسٹروکس کروز میں، ڈاؤنورڈ اسٹریٹ اسٹروکس میں یا کوئی بھی اسٹروک ہوگا، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے، لیکن یہاں ایک اوور ویو ہم لے رہے ہیں، یہ دیکھیں۔ اسی طرح ہر حصے کے مزید 3 مقام یعنی 3 پلیسز ہوتی ہیں، جنہیں ہم فرسٹ پلیس، سیکنڈ پلیس اور تھرڈ پلیس کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ہر اسٹروک چاہے وہ کروز ہے، چاہے وہ ڈاؤنورڈ اسٹریٹ اسٹروکس ہیں یا ہاریزونٹل اسٹروکس ہیں، ان سب کے ایک یاد رکھیے گا کہ 2 حصے اور ہر حصے کے 3 مقام ہوں گے، اور یہ 3 مقام کیا اپنا کردار ادا کرتے ہیں، انہی چیز کو آج ہم نے پڑھنا ہے۔ یہ دیکھیں، اسٹروک کو پہلے واول کی آواز کے مطابق لکھا جائے گا، چاہے بعد میں کسی بھی پوزیشن کا واول ہو۔ 2 یا 2 سے زائد اسٹروک میں پہلے اسٹروک کو لفظ کے بولے گئے پہلے واول کے مطابق لکھیں گے، دیگر اسٹروک کو ان کی ڈائریکشن کے مطابق لکھا جائے گا۔ اسٹروک سے پہلے واول آئے تو پہلے اس کی پوزیشن کے مطابق لکھیں گے، اور اگر اسٹروک کے بعد واول آئے گا تو بعد میں اس کی پوزیشن کے مطابق لکھیں گے۔ مثلا اگر اسٹروک سے پہلے واول آیا ہے تو پہلے لکھا اور پڑھا جائے گا، اسے ہم پریسیڈنگ واول کہتے ہیں، اور اگر اسٹروک کے بعد واول آئے تو بعد میں لکھا اور پڑھا جائے گا، اسے فالوئنگ واول کہا جاتا ہے۔ کل واولز کی تعداد جو ہے وہ 12 ہے، اور اس 12 یعنی 12 واولز کو ہم نے پڑھنا ہے۔ ڈاٹ واولز 6 ہیں، جس میں 3 ہیوی ڈاٹ اور 3 لائٹ ڈاٹ ہیں۔ اسی طرح ڈیش واول 6 ہیں، جن میں ہیوی ڈیش کے ساتھ 3 واول اور لائٹ ڈیش کے ساتھ 3 واول۔ تو اس طرح ڈاٹ واولز اور ڈیش واولز ملا کے ٹوٹل واولز 12 ہیں، جن کے اوپر شارٹ ہینڈ بیس کرتی ہے۔ اب یہ 12 واولز کون کون سی ہیں، یہ ایک جملہ یہاں پہ ہم لکھ رہے ہیں، آپ اس کو یاد رکھیے گا۔ یہ فرسٹ پلیس، سیکنڈ پلیس اور تھرڈ پلیس کے ہیں۔ فرسٹ پلیس پہ پہلے لکھا جائے گا پا، سیکنڈ پلیس پہ مے،
اور تھرڈ پلیس پہ وی، اور اس کو ریپریزنٹ کریں گے ہیوی ڈاٹ کے ساتھ۔ اگر یہ ابو دا لائن یعنی فرسٹ پلیس ہوگا تو اسٹروک سے کے پہلے حصے پہ لکھا جائے گا، سیکنڈ پلیس ہوگا تو اسٹروک کے دوسرے حصے پہ لکھا جائے گا، اور اسی طرح اگر تھرڈ پلیس ہوگا تو اسٹروک کے تیسرے حصے پہ لکھا جائے گا۔ آل گو ٹو، اس کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں ہیوی ڈیش کے ساتھ، اور اس کے بعد ہے دیٹ پین از، اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں لائٹ ڈاٹ۔ بیسکلی یہ جو ہیوی ڈاٹ ہیں انہی کی شارٹ ساؤنڈ جو ہیں وہ لائٹ ڈاٹ ہیں، اور اسی طرح ہیوی ڈیش کی لائٹ ساؤنڈ جو ہے وہ ہے ناٹ مچ گڈ۔ تو اسی طرح اگر آپ کو پہلے 6 واول 3 ہیوی ڈاٹ اور 3 ہیوی ڈیش اگر صحیح طریقے سے آگے تو انہی کی شارٹ آواز جو ہیں وہ لائٹ ڈاٹ اور لائٹ ڈیش ہیں۔ تو آپ یہ ایک جملہ یاد رکھیے گا جو پورے شارٹ ہینڈ کے واولز کو کور کرتے ہیں، پا مے وی آل گو ٹو دیٹ پین از ناٹ مچ گڈ۔ تو پہلا آج واول شروع کرتے ہیں، یہ ہیوی ڈاٹ سے ظاہر کیے جاتے ہیں اور ان کو لانگ واول بھی کہتے ہیں، وہ ہیں پا مے وی، اور پہلا آج جو شروع کریں گے واول وہ ہے فرسٹ پلیس پا، پا مے وی، پا میں پے پی۔ اب اس کی ساؤنڈز کو اگر آپ دیکھیں تو پہلی ساؤنڈ جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے پا، دوسری ساؤنڈ آ رہی ہے پے، تیسری ساؤنڈ آ رہی ہے پی، اور اگر تھوڑا تیزی سے بولیں تو یہ بنتا ہے پا پے پی، پا پے پی۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح اس کو ڈائگنوز کریں گے کہ کسی بھی الفاظ کو یا لفظ کو جب ہم لکھتے ہیں تو اس میں سے واول کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں۔ مثلا یہ ایک لفظ پا ہے، تو اب یہ دیکھیں کہ اس میں پے جو ہے وہ اسٹروک ہے، جبکہ الف جو ہے وہ آواز ہے، اور یہ آواز آئے گی آ، اور اس کو اے ایچ سے ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں، یہ لمبی آواز آئے گی آ۔ مثلا پا، پا یعنی پی پے ہو گیا، اور آ جو ہے جو آواز ہے وہ الف ہو گیا، اور جب دونوں ملے تو یہ لفظ پا، اور اس میں سے جو ساؤنڈ ڈائگنوس ہوگی وہ یہ الف والی ساؤنڈ ہے، اس کو جب ہم پروناؤنس کریں گے تو یہ بنے گا پا آ، یہ آ کی آواز آ رہی ہے، اور یہ دیکھیں پی اے، تو یہ پی پہلے اسٹروک آیا اور یہ آ والا واول جو ہے وہ فرسٹ پلیس پہ آیا۔ اب آپ کہیں گے جی یہ سیکنڈ پہ کیوں نہیں آیا، تھرڈ پہ کیوں نہیں آیا؟ تو ہم نے ان الفاظ کو لکھتے ہوئے ان آوازوں کو بھی پہچاننا ہے، اور یہ آوازیں جو پہلی آواز ہے وہ ہماری ہے پا، اور جس پہ جو ساؤنڈ بیس کر رہی ہے وہ ہے آ کی۔ تو ایسے الفاظ جن میں لمبی آ کی آواز آئے گی اس کو آپ نے ہیوی ڈاٹ کے ساتھ لائن سے اوپر اسٹروک کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے۔ اگر اسٹروک سے پہلے ہوگا تو یہاں پہ پہلی یہ پلیس ہوگا، اور اگر بعد میں آ رہا ہے جس طرح پی کے بعد آ رہا ہے تو یہ پھر یہاں پہ ریپریزنٹ آپ اس کو کریں گے۔ آواز کی نسبت سے اسٹروک کو اس کی پوزیشن پہ لکھا جاتا ہے۔ مثلا پا لفظ ہے، اسٹروک سب سے پہلے لکھیں گے تو پہلے اسٹروک کیا تھا، پی تھا، پھر واول لگے گا تو یہ اے ایچ، تو یہ لفظ بن کے جو ہے وہ پا بن جائے گا۔ جب ہم کوئی بھی شارٹ ہینڈ میں آؤٹ لائن بناتے ہیں تو ان کو 3 طریقوں سے دیکھتے ہیں ہم، اس لیے ایک آؤٹ لائن، ایک لانگ ہینڈ، ایک فونیٹک۔ فونیٹک اور آؤٹ لائن کیونکہ شارٹ ہینڈ کے لیے، اور لانگ ہینڈ ہم انگلش بیس کرتے ہیں، تو اس میں ایک چیز اور بھی دیکھنی ہے کہ انگلش میں اس کی سپیلنگ ہم کس طرح لکھیں گے، اور جب یہی انگلش میں کچھ الفاظ جو ہیں وہ سائلنٹ ہوں گے تو ان کو جب پروناؤنس کریں گے تو جو پروناؤنسیشن میں الفاظ آئیں گے ان کو ہم آؤٹ لائن میں مینشن کریں گے، لیکن اس کے علاوہ اگر جو الفاظ نہیں آتے تو وہ ہمارے ایسے الفاظ ہوں گے جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سائلنٹ ہیں، یعنی پروناؤنس نہیں ہو رہے۔ مثلا پا
اس میں اب لفظ جو ہے وہ کیا ہے پی اور اے، تو یہ اسٹوک پی آ گیا. اگر ویسے پڑھیں تو یہ بنتا ہے پی پی، لیکن جیسے ہی واول لگے گا تو یہ بن جائے گا پا. اب اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے پی آ، نو، پہلے پی آ تو یہ بن جائے گا پا، پی آ پا. اسی طرح ایک لفظ ہے جا، تو پہلے جے کی سٹوک لکھی جائے گی اور اس کے بعد واول آئے گا تو یہ بنے گا جا جا. آ کی آواز آ رہی ہے دونوں لفظوں میں، آپ دیکھیں تو یہ آ کی آواز آ رہی ہے. اسی طرح پا یہ اور جا. اس کے بعد ہے کا. اب کا میں دیکھیں کہ کے اور اے، تو پہلے کے آئے گا، کے کے ساتھ جب آ کی آواز آئے گی تو یہ کا بن جائے گا. اسی طرح لفظ ہے ما، تو پہلے ایم لکھا گیا اور اس کے بعد لفظ آ آیا تو یہ آ گیا ما ما. آ کی آواز ہے. ان تمام الفاظ کو اگر آپ غور کریں تو ان میں جو ایک آواز ڈائگنوس ہو رہی ہے وہ آ کی ہو رہی ہے. ایسے الفاظ جن میں آ کی آواز آئے گی انہیں ہم ہیوی ڈاٹ کے ساتھ لکھیں گے. تو یہ تو تھے سنگل اسٹروک، لیکن اگر ڈبل اسٹروک کے ساتھ لکھنا پڑے تو پھر ہم کس طرح لکھیں گے، کیونکہ اسی میں ہمیں پتہ لگے گا کہ آؤٹ لائن جو ہم لکھ رہے ہیں ان میں لانگ ہینڈ کتنے اور اس کی فنیٹک کیا بنتے ہیں اور کتنے کریکٹر جو ہیں وہ اگر کچھ الفاظ میں سائلنٹ ہیں. مثلا پاک، اب یہ لفظ دیکھیں پاک، تو ان میں دو الفاظ بنے، وہ بنے پی کے. اگر ہم اس کو پروناؤنس کریں تو یہ بنتا ہے پی کے پاک، پی کے پاک. لیکن جیسے ہی اس میں آ کی انٹری ہو جائے گی تو یہ بنے گی، پھر اس وقت پی کے پاک نہیں کہیں گے، یہ بنے گا پاک. پی کے بعد واول اور پھر کے آ رہا ہے تو پہلے پی پورا سٹروک بولیں گے، پی آ کے پاک. تو جب ہم لفظ ایک روٹین میں بولیں گے تو وہ بنے گا پاک. لیکن اگر ہم آ کو بیچ میں سے نکال دیں تو یہ بنتا ہے پی کے پک پک. لیکن جیسے پی کے بعد گیپ آئے گا، کیوں گیپ آ جائے گا یا تھوڑا سا پاز آئے گا، وہ ساؤنڈ ہے پاک پاک. دوسرا لفظ ہے جام. اب جام میں دو سٹروک ہیں، جے اور ایم. اب یہ کیا ہوگا، جم جم. جیسے ہی آ کا اضافہ ہوگا تو یہ بن جائے گا جام جام. اسی طرح لفظ ہے ٹام، ٹی ایم ٹم، ٹی ایم ٹم. لیکن جب آ کا اضافہ ہوگا تو ٹام ٹام. اس کے بعد لفظ ہے نام. نام میں دو سٹروک ہیں، ایک این اور ایم. ہم نے لکھا این اور ایم، این ایم این ایم. لیکن جیسے ہی آ آیا تو یہ بن گیا نام نام. لیکن یہاں پہ اب اسٹوڈنٹ تھوڑا سا کنفیوز ہوگا. کیوں کنفیوز ہوگا؟ اس لیے کہ یہاں سے اسٹروک کیونکہ یہ ہاریزنٹل لکھا جا رہا ہے تو واول یہاں پہ آ رہا ہے، تو اکثر اسٹوڈنٹ فوری طور پہ کہے گا کہ جناب یہ تو لفظ غلط ہے، آپ نام کہہ رہے ہیں، یہ تو نام بننا چاہیے کہ این سے پہلے آ کا واول ہے. یاد رکھیے یہ بتایا تھا کہ ہاریزنٹل جتنے بھی اسٹروک ہیں ان کی اپر سائڈ بیفور ہوگی اور جو لوور سائڈ ہوگی اس کو ہم آفٹر کہیں گے. تو واول کیا ہے، این کے بعد آ کا واول آ رہا ہے تو یہ پہلے این ایم لکھا گیا تو واول این کے بعد آ رہا ہے. اگر یہ واول اسٹروک سے پہلے ہوتا تو یہ اپر سائڈ پہ این کے آتا تو تب یہ ہم کہتے کہ یہ فرسٹ پلیس ہے اور اس کو ہم انم کہہ کے پکارتے، جبکہ اس وقت یہ نام ہے. تو ہاریزنٹل اسٹروکس میں آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے. تو یہ بنے گا این ایم. اگر ہم اس طرح دیکھیں این ایم نم، جیسے اس میں آ انٹر ہوگا تو یہ بنے گا نام نام. اب یہ جتنے الفاظ ہیں پاک، جام، ٹام، نام، سب میں جو ہے وہ
آ کی آواز جو ہے وہ آ رہی ہے۔ اب پام میں پی اور ایم، آپ کہیں گے جی کہ اسپیلنگ تو لکھے میں PALM، تو یہی چیز سمجھانے کی آپ کوشش کریں گے کہ پی اور ایم ان میں دو سٹروک ہیں، یہ پیم پیم پیم، لیکن جیسے اس میں آئے گا تو یہ بنے گا پام پام۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں ایل کہاں گیا؟ ایل جو اسٹروک جو ہے وہ یہاں پہ سائلنٹ ہے کیونکہ وہ پروناؤنس نہیں ہو رہا، تو اس کو ہم کہیں گے پام۔ یہ پام لفظ ہے، پلام نہیں ہے، یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا۔ کئی اسٹوڈنٹ اس کو پلام پڑھتے ہیں، تو کچھ انگلش کے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن میں الفاظ تو لکھے جاتے ہیں لیکن وہ پروناؤنس نہیں ہوتے، سائلنٹ ہوتے ہیں۔ یہ لفظ پام ہے۔ دوسرا لفظ ہے کام۔ اب یہ لفظ کام ہے اور ایل اس میں بھی سائلنٹ ہے، تو دو سٹروک آگے سی اور ایم، لیکن یہ کیا ہے فونیٹک، تو کے کی آواز آ رہی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ سی جو ہے وہ کے کی ہی آواز دیتا ہے، اس لیے جو پروناؤنس ہو رہا ہے وہ کے ہو رہا ہے، لیکن لانگ ہینڈ میں یہ سی میں لکھا جا رہا ہے۔ تو یہ جب ہم اس کو سٹروک میں پڑھیں گے تو یہ پڑھیں گے کے ایم کیم، کے ایم کیم۔ جس طرح اس میں آ کا اضافہ ہوگا تو یہ بن جائے گا کام۔ پہلا لفظ تھا پام کام، لیکن اس میں کیا ہے کہ یہ ان سٹروکس میں ایل سٹروک جو ہے وہ سائلنٹ ہے، وہ پروناؤنس نہیں ہو رہا۔ تو ایسے الفاظ جن میں آ کی آواز آئے، چاہے وہ سٹروک سے پہلے آئے چاہے وہ سٹروک کے بعد آئے، اس کو آپ نے فرسٹ پلیس پہ ہیوی ڈاٹ کے ساتھ آپ ریپریزنٹ کریں گے۔ تو یہ ہمارا تھا فرسٹ پلیس پا کا واول۔ دوسرا واول ہے مے، یہ بھی ہیوی ڈاٹ ہے اور اس کو بھی ہم لانگ واول کہتے ہیں۔ تو پہلا لفظ جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا آ، اور یہ لفظ جو ہے یہ ہے اے، پا مے وی پے، یہ پے، اور اس کے ساتھ جو آواز ہے وہ کیا ہے؟ اے کی۔ تو اس کو جو ساؤنڈ ریپریزنٹیشن کے لیے ہم لیں گے وہ آواز آئے گی اے کی، اور اس کو ہم نے لکھنا ہے اسٹروک کے سیکنڈ پلیس پہ۔ جو پہلے ہم نے پڑھا تھا وہ آواز تھی آ کی، اور سیکنڈ پلیس پہ جو ہم لکھیں گے وہ آواز ہے اے۔ مثلا پے اسٹروک آ گیا اور اس کے بعد اے واول آ گیا، تو لفظ جو بنا وہ بنا پے، تو آواز جو نکلے گی وہ بنے گی اے کی۔ تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے الفاظ جن میں اے کی لمبی آواز ہو اسے آپ نے آن دا لائن یعنی سیکنڈ پلیس پہ لکھنا ہے اور ہیوی ڈاٹ کے ساتھ اس کو ریپریزنٹ کرنا ہے۔ اگر اسٹروک سے پہلے واول ہوگا تو آپ پہلے لکھیں گے اور پہلے ہی پڑھیں گے، اور اگر اسٹروک کے بعد واول ہوا تو بعد میں لکھیں گے اور بعد میں اس کو آپ پڑھیں گے۔ یہ دیکھیں جو پہلے ہم نے اسٹروک لکھا تھا وہ تھا پا کا، تو اس میں یہ جو ہیوی ڈاٹ تھا وہ یہاں ریپریزنٹ ہو رہا تھا فرسٹ پلیس پہ، لیکن اب آپ دیکھیں کہ اسٹروک جو ہے وہ آن دا لائن ہے، سیکنڈ پلیس پہ ہیوی ڈاٹ کے ساتھ ہے، تو ہم فوراً اس کو پہچان لیں گے کہ یہ اے کا واول ہے۔ اس طرح پہلے ہم نے سمجھا کہ آواز کی نسبت سے اسٹروک کو لکھا، سب سے پہلے اسٹروک پھر واول لگا، اور اسی طرح آؤٹ لائن لانگ اینڈ اور فونیٹک میں مثلا مے ایم ایم، اگر ہم ایم ایم کہتے رہیں تو اب یہ ایم کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب تک اس کے ساتھ کوئی آواز نہیں لگے گی اس وقت تک ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لفظ کیا ہے۔ اگر اس کے ساتھ آ کی آواز لگتی ہے تو یہ ماں بن جائے گا، اگر اس کے ساتھ ای کی آواز لگتی ہے تو می بن جائے گا، اور اگر اے کی آواز لگتی ہے تو یہ مے بن جائے گا۔ تو مے اے کو ریپریزنٹ کرنا ہے، اور یہ سیکنڈ پلیس پہ کیونکہ ایم کے بعد واول آ رہا ہے لہٰذا یہ سیکنڈ پلیس پہ اس کو لکھا گیا۔ اسی طرح پے پی پی پی، اب بے شک آپ پی پی کہتے رہیں لیکن جب تک آپ اس کو ساؤنڈ اس کے ساتھ ایڈ نہیں کریں گے تو اس وقت تک لفظ میننگ فل نہیں ہوگا اور آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائیں گے کہ یہ
کیا لفظ بنتا ہے، اور جب آپ ساؤنڈ کو سنیں گے تو پھر آپ جو دیا گیا ٹیبل ہے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، جس میں ہم نے پہلے پا پڑھا ہے اور اب پے پڑھ رہے ہیں، تو ان دو آوازوں کو سامنے رکھ کے آپ فوراً پہچان جائیں گے کہ یہ آواز سیکنڈ پلیس پہ ہیوی ڈاٹ کے ساتھ لکھی جائے گی۔ مثلا ایج، اب اس میں واول جو ہے وہ اسٹوک سے پہلے آیا اور اسٹوک آپ کا ایک ہی جی ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا ڈفرینس آپ دیکھیں کہ جب لانگ ہینڈ میں یہ لکھا جا رہا ہے تو یہ جی لکھا جا رہا ہے، لیکن پروناؤنس جو ہے وہ جے ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ جب واول ملے گا تو یہ بن جائے گا ایج، ایج، ایج۔ اب لانگ ہینڈ میں دیکھیں تو سپیلنگ بنتے ہیں اے جی ای، لیکن پروناؤنس ہو رہا ہے ایج۔ اس میں اب جو ای ہے وہ کہاں پہ جائے گا؟ تو یاد رکھیے گا کہ وہ الفاظ جو پروناؤنس نہیں ہو سکیں گے یا اسٹوک میں نہیں آئیں گے وہ عام طور پہ سائلنٹ ہوتے ہیں۔ تو اس میں صرف جے اور اے یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اے جو ہے وہ ہماری ساؤنڈ ہے اور جے سے پہلے آ رہا ہے، تو لہٰذا یہ واول یہاں پہ پہلے لکھا گیا ہے، اور اس کے بعد اسٹوک جی یعنی جے آ گیا تو یہ لفظ ایج بن گیا، اور ای جو ہے وہ ہمارا سائلنٹ ہو گیا۔ دوسرا لفظ ہے ایم۔ ایم میں دیکھیں تو ایم سے پہلے ہے اے کا، اور اے کے بعد آ رہا ہے آئی، آئی اس میں سائلنٹ ہوگا، تو لہٰذا یہ لانگ ہینڈ میں لکھتے ہوئے آئے گا لیکن شارٹ ہینڈ میں یہ نہیں آئے گا۔ تو اس سے ہم صرف ایم اسٹروک نکالیں گے اور اس سے پہلے واول اے لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا ایم۔ ٹیک، اب ٹیک میں آپ دیکھیں تو ٹی اے کے ای، تو ٹیک جب ہم اس کو پروناؤنس کرتے ہیں تو اس میں تین چیزیں آئیں گی، دو اسٹروک اور ایک واول۔ اب اسٹروک کو آپ دیکھیں تو یہ ٹی کے، اگر ہم اس کو پڑھیں تو ٹی کے، ٹی کے، ٹی کے، لیکن جیسے ہی اے کا اضافہ ہوگا تو یہ بن جائے گا ٹیک، ٹیک، ٹیک۔ اے کی آواز آ رہی ہے، پہلے جو ہم نے پڑھا تھا اس میں آ کی آواز تھی، اس میں اے کی آواز ہے، تو اے کی آواز جب بھی آئے گی اس کو سیکنڈ پلیس پہ لکھیں گے، لیکن لانگ ہینڈ میں جب ہم لکھ رہے ہیں تو ہم لکھ رہے ہیں ٹی اے کے ای، لیکن پروناؤنس جب کر رہے ہیں تو دو اسٹروک اور ایک واول، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لفظ ای ہے وہ سائلنٹ ہوگا۔ میک، ایم کے، یہ آپ کا اسٹروک ہو گیا، میک، میک، اس کے درمیان میں اے آ گیا تو یہ بن گیا میک، 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 اور ای جو ہے وہ سائلنٹ۔ اسی طرح لفظ نیم، تو اس میں این ایم، این ایم، نم، این ایم، لیکن اے کے اضافے کے بعد یہ نیم، اے کی آواز آ رہی ہے نیم، اور ای جو ہے وہ سائلنٹ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے ڈیٹ، اس میں ڈیٹ دیکھیں تو ڈی ٹی، ڈی ٹی، لیکن جیسے اے کا اضافہ ہوگا تو یہ بنے گا ڈے، کیونکہ اے آ رہا ہے ڈے اٹ، ڈے اٹ، لیکن جیسے ہی اس کو سیکوینس میں پڑھیں گے اور ای کا اضافہ کریں گے تو یہ بنے گا ڈیٹ۔ پیڈ، پیڈ میں دیکھیں تو پی ڈی دو اسٹروک اور اے کا اضافہ تو یہ بن جائے گا پیڈ، آئی جو ہے اس میں سائلنٹ ہوگا۔ پیج، اگر اس کو دیکھیں تو اس لکھنے میں یہ پی اے جی ای ہے، لیکن جو پروناؤنس ہو رہا ہے وہ جے ہو رہا ہے، تو پے، پی جے، یہ دو اسٹروک آ گئے اور ایک اضافے کے ساتھ یہ بن گیا پیج، پیج۔ پیڈ اے کی آواز، پیج اے کی آواز۔ فیٹ، ایف ٹی اسٹروک اور اے کا اضافہ، فیٹ، ای جو ہے وہ سائلنٹ ہو جائے گا۔ تو اب ایک چیز کلیئر ہو گئی کہ ایسے الفاظ
جن میں ایک ہی آواز آئے گی آپ ان کو ہیوی ڈاٹ کے ساتھ سیکنڈ پلیس پہ لکھیں گے. اگر اسٹروک سے پہلے واول ہوگا تو آپ پہلے لکھیں گے اور پہلے پڑھیں گے. اگر اسٹروک کے بعد واول ہوگا تو بعد میں لکھیں گے اور بعد میں آپ اس کو پڑھیں گے. اور اب ہے تھرڈ پلیس وی، اور یہ بھی ہیوی ڈاٹ کے ساتھ اور لانگ واول کہلاتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا ہیوی ڈاٹ کا جو پورشن ہے وہ مکمل ہو جائے گا. اس سے پہلے ہم 2 واول پڑھ چکے ہیں جس میں پا آ کی آواز تھی، یعنی ایسے الفاظ جن میں آ کی آواز ہے وہ پا کے معیار پہ پورے اتریں گے اور ان کو فرسٹ پلیس پہ لکھیں گے. اور اگر اے کی آواز آتی ہے تو وہ سیکنڈ پلیس پہ لکھیں گے، اور واول اگر اسٹروک سے پہلے ہے تو پہلے لکھیں گے، اگر اسٹروک کے بعد ہے تو بعد میں لکھیں گے. اور اب تیسرا واول ہے وی، اور یہ تھرڈ پلیس پہ لکھا جائے گا، پا مے وی. اب اس میں دیکھیں پہلے لفظ جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا پا پے پی، پی اسٹروک ہے اور آواز جو ہے وہ اب ای کی آ گئی. جب پا والا واول پڑھا تھا تو اس وقت یہاں پہ آواز تھی آ کی، پھر مے والا پڑھا تو یہاں پہ آواز آ گئی اے کی، اور اب جب وی پڑھا تو یہاں پہ آواز آ گئی ای کی. تو آ اے ای، تو یہ تھرڈ پلیس کے واول ہیں اور ریپریزنٹ ہم اس کو کریں گے ہیوی ڈاٹ کے ساتھ. اگر اسٹروک سے پہلے واول ہے تو پہلے لکھیں گے، اور اگر اسٹروک کے بعد واول ہے تو بعد میں لکھیں گے. مثلا پی، پی جو ہے وہ اسٹروک ہے اور ای جو ہے وہ ساؤنڈ ہے، تو لفظ بن گیا پی، اور ریپریزنٹ ہونے کے بعد جو آواز نکلے گی وہ ای کی لمبی آواز آئے گی، اور اس کو آپ ریپریزنٹ کریں گے ہیوی ڈاٹ کے ساتھ. لائن گزار کر اسٹروک کے بعد ہے تو بعد میں لکھیں گے، اگر اسٹروک سے پہلے واول ہوتا تو پہلے یہاں پہ اس کو لکھتے ہیں. آواز کی نسبت سے اسٹروک کو اس کی پوزیشن پہ لکھیں گے. اسٹروک سب سے پہلے لکھا جائے گا، واول بعد میں. تو آؤٹ لائن آ جائے گی پی، پی کے بعد ای والا واول ہے، لمبی آواز ہے. اسی طرح فی، ایف سنگل اور اس کے بعد ای کی آواز ہے، ای، آ اے ای. تو یہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی لفظ کو آپ نے لکھنا ہے شارٹ ہینڈ میں تو ان ساؤنڈز کو مد نظر آپ نے رکھنا ہے. مثلا جی، یہاں پہ لفظ جی، جے کے بعد ڈبل ای آ گیا، اسٹروک جے لکھا گیا اور اس کے بعد ای آیا جی. اسی طرح لفظ شی، عش لکھا اور عش کے بعد جو واول آیا وہ آیا ای کا، تو یہ لفظ بن گیا شی. اسی طرح لفظ لکھا گیا ایٹ. اب یہاں پہ ٹی سے پہلے واول آیا اور اے جو ہے وہ سائلنٹ ہوگا، اور پہلے ٹی اور اس سے پہلے واول آ جائے گا ای کا، تو یہ بنے گا ایٹ. ان 2 اسٹروکس میں واول جو ہے وہ اسٹروک کے بعد آیا ہے، لیکن یہاں پہ جو واول ہے وہ اسٹروک سے پہلے آ رہا ہے تو پہلے لکھا جا رہا ہے، اور جو آواز ہے وہ ای کی آ رہی ہے. تو ایسے الفاظ جن میں ای کی لمبی آواز آئے انہیں ہیوی ڈاٹ کے ساتھ آپ لکھیں گے تھرڈ پوزیشن.